اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا فرماتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ گئے، اتنی خاموشی کے ساتھ گئے کہ کسی صحابی کو معلوم نہیں، اور کسی صحابی سے یہ عمل منقول نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال رہے، نہیں گئے۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ حضرت علی 5 7 سال 10 سال خلیفہ رہے، نہیں گئے۔ اپنی زمانے خلافت میں جانا کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ اس رات میں قبرستان جانا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ سنت ہے اور ہم سنت سمجھتے ہیں، تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے اس سنت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ آخری بات، چوتھی بات، کہ شب برات کے موقع پر عبادت کرنا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ جتنی روایات ملتی ہیں اس رات میں عبادات کے تعلق سے، ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ کچھ ضعیف روایتیں ہیں، اور علماء کی 2 جماعت ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو شب برات کا سرے سے انکار کرتی کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے، لیکن دوسری جماعت سورۃ القدر کے حوالے سے کہتی ہے کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ القدر کے متعلق مستقل سورت نازل کی، اور یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر ہی میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں جو آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ علماء کی دونوں جماعت، ایک جو سرے سے انکار کرتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے، اور جو لوگ انکار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کہ اس رات کو حلوہ پکانا، اس رات کو نہانا، عجیب و غریب نمازیں ملتی ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت، اور ہر رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اتنی مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا، یہ چیز قطعاً کہیں نہیں ملتی۔ حدیث کی کسی کتاب میں ایسی کوئی نماز نہیں ملتی، لیکن ہمارے یہاں لوگ باقاعدہ پڑھتے۔ اب علماء کی 2 جماعت ہے، ایک تو